شیخ فضل الرحمان صاحب، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بہت سی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، جبکہ پڑھنے والے بھی نہ پڑھنے والے بھی دلیل پیش کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ صحیح منہج واضح فرما دیجئے۔ ویسے آپ کو دلیل بیان کرنی چاہیے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں، میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں، ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے جو قرآن کریم کی جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ بھائی جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو۔ نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے نماز کے بارے میں ہی ہوگی، لیکن اس کے بعد کی جو آیت دوسری ہے اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے رب کا ذکر جو ہے اپنے دل میں کرتے رہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھی کہ ابو ہریرہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ فلاں پڑھتا ہے فلاں پڑھتا ہے، تو اس کے کیا اس کے بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں؟ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا اقرا بہا فی نفسک، آپ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو کہ جب امام پڑھ رہا ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں۔ دلیلیں تو بہت ہیں اس کی، لیکن میں مختصر ایک ہی بات میں جو ہے نا یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صائب بن یزید کو جواب ملا اس بات کا کہ جب امام پڑھ رہا ہو آپ اپنے دل میں پڑھیے، اور جو قرآن کی بات ہمیں بیان کی جاتی ہے کہ ہاں بھائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ خاموشی کے ساتھ تم مطلب سنتے رہو، آگے بھی پڑھ لیا کرو۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں پڑھتے رہو، تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی میں ہی بات کیوں جی بالغدو والآصال، مختصر یہ بات میں نے کی ہے جی، اگر آپ سنیں۔ اور اس سے پہلے ابو داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی، ایک صاحب آپ کے ساتھ ساتھ کچھ آواز سے وہ سورت پڑھتے رہے جو آپ پڑھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، فارغ ہو کے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم امام کے پیچھے قرات بھی کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھ سے ایسا ہو گیا بے ساختہ، مزہ جو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، اور پھر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور بعض صحابہ نے کہا انا نفعل ذلک، ہم سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اذا جہرت فلا تقرؤوا بشیء من القرآن الا بفاتحۃ الکتاب، جب میں قرات بالجہر پڑھتا ہوں، پہلے لفظ ہے لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ کہا جی ہاں کر لیتے ہیں۔ فرمایا اذا جہرت فلا تقرؤوا بشیء من القرآن الا بفاتحۃ الکتاب، جب قرات بالجہر ہو تو تم نے سوائے سورۃ الفاتحہ کے قرآن پاک میں سے اور کچھ نہیں پڑھنا۔ یہ بالکل واضح صریح حدیث ہے فرضیت فاتحہ کی، اور اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صلاح کے ارکان ذکر کیے ان میں قیام کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کی قرات کو ایک رکن قرار دیا ہے، کہا رکن قراءۃ الفاتحہ رکن تبطل الصلاۃ بترکہا، قراءۃ الفاتحہ مستقل ایک رکن ہے جس کے ترک سے صلاح باطل ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ام یاسمین پوچھتی ہیں عورتوں کے لیے حواجب بھویں بنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں بھویں بنانا یا پھر کاٹنا یا بلیچ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ توصیف رحمان۔ عورتوں کے سوالات آپ دیجئے، آپ ہی الحمدللہ یہاں علماء کرام میں بیٹھے ہوئے، 2 بیویاں ہیں آپ کی، تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، اللہ ان میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ تو یہ بھویں بنانا، بال اکھاڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے الفاظ موجود ہیں۔ تو جو حسن اللہ عز و جل نے دیا ہے اس کو ویسے ہی قبول کیجئے، اس کے اندر تبدیلی، دانتوں کے درمیان خلا کروانے کے لیے تبدیلی کرنا، یہ تمام ہتھ کنڈے اہل ایمان عورتوں کے نہیں ہیں، بلکہ یہ مغرب کی تقلید سے یہ بیماریاں ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے کو ان فساد سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویسے چونکہ ابھی بات ہوئی تھی بیویوں کی، تو ہمارے سامنے حیدرآبادی بھائی الحمدللہ اہل حدیث سے ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں۔ ہاں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی زیارت تو کروا دو۔ کہاں ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیے تاکہ آپ کی زیارت کر لیں تو جلیل صاحب، اور یہ شیخ کا پروگرام سننے کے لیے ہندوستان سے تشریف لائے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔
اگر طلاق ہو جائے تو بیٹی لڑکی کہاں رہے گی؟ ماں کے پاس یا باپ کے پاس؟ اگر باپ کمانے والا نہ ہو تو کیا ماں کے پاس رہ سکتی ہے؟ قاری الدین صاحب. عدت کے دوران تو اس گھر میں رہے گی، خامد کے گھر میں رہے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو وہاں طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھروں کو، خامد کا جو گھر ہے اس کو بیوی کا گھر قرار دیا. جب تک عدت پوری نہیں ہوتی وہ اس کا گھر ہے، اس میں رہے گی، عدت اس میں گزارے گی. اور اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ ان کو نکالنا نہیں عدت کے دوران. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ، اگر خود نکلے اپنی مرضی سے تو پھر وہ کسی محرم کے پاس رہے گی، اور محرم وہ مرد ہوتا ہے جس سے اس کا نکاح جائز نہیں، اور جو اس کی کفارت کر سکے، جو اس پر خرچ کر سکے. ماں جو ہے وہ خود محتاج ہے، وہ تو کماتی نہیں ہے، اس پر بوجھ نہیں بنے تو بہتر ہے. جزاکم اللہ خیر. شادی کے سلسلے میں اصل میں بات ہو رہی تھی، تو جو حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے کوائف ہمیں دے دیں تاکہ ان کے لیے ہم مناسب رشتوں کا بھی انشاءاللہ تعالی بندوبست کر سکیں گے. اور جو حضرات اپنی بچیوں کے لیے مناسب رشتے تلاش کر رہے ہیں موحدین سے خاص طور پر، وہ بھی ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب 10 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، میں شوہر کی دوسری اہلیہ ہوں. 7 سال بعد ہم انڈیا گئے. میری شادی کے پہلے میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ میری پہلی بیوی سے خلا ہو گئی ہے. کہہ رہے تھے کہ پھر دوبارہ بچوں کی خاطر میں تعلقات قائم رکھ رہا ہوں. نہ فون پر بات کرتی ہیں نہ کچھ وغیرہ وغیرہ. اب پہلی بیوی سے تعلقات قائم ہیں، اچھے ہیں یا برے؟ اس پر روشنی فرما دیجیے. جو عورت خاتون خلا لے لیتی ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بحال نہیں ہو سکتا کسی صورت میں. وہ حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. نہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی ذریعہ ہے تعلق رکھنے کا. وہ حرام کاری ہے. صاحب رفع یدین کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رفع الیدین کی جو حدیث ہے، جو شروع صلاح میں کرنے کی حدیث ہے، وہی حدیث رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے. اور اس حدیث کی روایت پر چاروں جو مذاہب جن کا عذر کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ یہ الگ الگ مذاہب ہیں، چاروں مذاہب کے ائمہ بھی متفق ہیں. بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم شافعی تھے اس لیے وہ اپنے مذہب کی حدیثیں لائے ہیں، ہمارے مذہب کی حدیث نہیں لائے. یہ بھی الزام ہے. لیکن اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اصح الاسانید سے، سند عالی سے، یعنی امام زہری سے. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم سے، اور ان اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا. اور محمد بن حسن شیبانی جن کا فتویٰ چلتا ہے حنفی مذہب میں، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا موطا میں. ہمارے ہاں اس کو موطا محمد کہا جاتا ہے، لیکن عرب لوگ اس کو کہتے ہیں موطا امام مالک بروایت محمد بن حسن شیبانی. محمد بن حسن شیبانی بھی اسی کی روایت پر متفق ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی. چاروں مذاہب کے جو علماء ائمہ ہیں وہ بھی اس حدیث کی روایت پر متفق ہیں. یہ اور سورۃ الفاتحہ کی ایسی احادیث ہیں جن پر چاروں مذاہب کے ائمہ بھی ان کی روایت پر متفق ہیں، سب کے نزدیک صحیح ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے حق کو چھپاتے ہیں اور صرف مذہب کو سہارا دینے کے لیے جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ حدیث بالکل صحیح ہے. ان ائمہ کو اس کے نسخ ہونے کا، منسوخ ہونے کا پتہ نہیں چلا، یہ بعد والوں کو یہ پتہ چلا ہے. یہ سب جھوٹی باتیں بنائی جاتی ہیں، اور بلکہ احادیث کے اندر خیانت کی گئی ہے. کئی احادیث میں خیانت کر کے رفع الیدین کے مسئلے کو چھپانے کی کوشش کی گئی. ہندوستان کی چھپی ہوئی صحیح مسلم میں نے ایک دفعہ دیکھی، مکتبہ کا ابھی مجھے یاد نہیں رہا، اس میں رفع الیدین کا باب ہے فہرست میں،
لیکن جب میں نے وہ صفحہ نکال کے دیکھا تو پہلا صفحہ جو ہے دوبارہ اس کی جگہ چھاپ دیا گیا ہے، وہ رفع الیدین کی حدیث کو حذف کرنے کے لیے، ہاں جی، اور یہ مغالطہ دینے کے لیے کہ یہ صفحہ غلطی سے چھپ گیا ہے۔